الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقط میرے عزیز نوجوانوں اور امت محمدیہ کے قابل قدر بزرگوں، یہ ملک ہندوستان جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ملک ہم سب کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہماری حویلی ہے اور ہمارا مسکن ہے، اور آدمی جس گھر کے اندر رہتا ہے، جس مکان کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اس مکان کے ایک ایک ذرے سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اس مکان کی ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیتا۔ انسان جس مکان کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اس مکان کو اگر کسی کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، اس مکان کو اگر ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، تو اس مکان کا مالک، اس مکان کے اندر رہنے والا اپنی طاقت کو جھونک دیتا ہے اور آدھ درجے کی اپنی طاقت لگا دیتا ہے اس کے اندر کہ کسی طریقے سے اپنے گھر کو بچا لیا جائے، میرے گھر کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ اسی طرح یہ ملک ہندوستان، اس ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر فرد بشر کا گھر ہے اور اس کا مسکن ہے، لہذا اس ملک ہندوستان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی وہ ہم سب کے اوپر ہے۔ اسی لیے یہاں پر رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو اور عیسائی ہو، ہر ایک اپنے وطن سے دل سے زیادہ بڑھ کر کے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کی تاریخ کو دہرانے کے لیے، اپنی اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، اپنے بزرگوں کے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے اور اس کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنے کے لیے ہر سال 15 اگست کا موقع آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، چند سالوں پہلے، کئی برسوں پہلے، تقریباً 300 سال پہلے یہ ملک ہندوستان غلامی کی زنجیر میں تھا۔ اس ملک ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر انسان غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا۔ جو غلامی اللہ رب العزت نے جس کو دور کیا ہے، اور غلامی اسلام کے اندر پسند نہیں ہے، غلامی کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ سے پہلے لوگ غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں، لڑکیوں کو باندی بنا لیا جاتا ہے اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو غریب دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی ظالم و جابر اس کو اپنا غلام بناتا ہے۔ دنیا غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی، غلامانہ ایک نظام چل رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور آپ نے اپنی شریعت کو عام کیا ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس غلامانہ زندگی کو ختم کرانا شروع کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے فضائل کو بیان کیا، اور قرآن کریم نے کفارے کو ادا کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرانا سکھلایا کہ کسی طریقے سے اس دنیا کے اندر سے غلامی مٹ جائے، لوگ جو غلام اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آزاد ہو کر کے زندگی بسر کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے، لہذا ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آزاد ہو کر کے زندگی گزارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی ہے، حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں، اے فرعون ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیجیے، اس لیے کہ تو نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر کے رکھا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ہے، میں بنی اسرائیل کو لینے آیا ہوں، ان بنی اسرائیل کو آزاد کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم کو آزاد کرا کر کے لاتے
ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلامی کی زندگی سے نکالنا شروع کیا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ غلامی کی زنجیر سے نکل جاتے ہیں، اب کہیں پر آپ کو پوری دنیا کے اندر غلام نہیں ملیں گے، اب آپ کو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی باندیاں نہیں ملیں گی، یہ اسلام کی دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ جب انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے تو تم کیوں انسانوں کو غلام بناتے ہو؟ کیوں تم عورتوں کو باندیاں بناتے ہو؟ لہذا اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر سے یہ غلامی کی زنجیریں کاٹ دی گئی ہیں اور غلامی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ غلامی جو پہلے برسوں برس سے چلی آ رہی تھی، اس غلامی کو تو اسلامی نظام نے ختم کر دیا، لیکن انسانوں کو غلام بنایا گیا ان کے ذہنی اعتبار سے، انسانوں کو غلام بنایا گیا ان کے معاشی اعتبار سے، انسانوں کو غلام بنا لیا گیا ان کے جسمی اعتبار سے۔ لہذا آج سے 400 سال قبل سن 1601 عیسوی کے اندر انگریز نے ہمارے ملک ہندوستان پر غلط نظروں کو ڈالا اور اس نے تسلیم کیا برطانیہ کے اندر کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، لہذا اس ہندوستان کو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جائے، اور وہ انگریز تجارت کے بہانے سے ملک ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنی ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کے نام سے اس کا وجود اس ہندوستان کے اندر لاتا ہے اور اپنا ایک مشن بناتا ہے، اور اس کا مشن کوئی 1-2 سال کا نہیں یا 10-20 سال کا نہیں کہ 10-20 سال کے اندر ہندوستان کو حاصل کر لیا جائے، بلکہ ان کا مشن یہ تھا کہ اگر ہمارے سینکڑوں سال اس ہندوستان کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں تو وہ ہمیں لگانے ہوں گے۔ لہذا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی میعاد ڈالی اور اس کے بعد جگہ جگہ علاقے در علاقے صوبہ اور صوبہ میں اپنی اس تجارت کو بڑھانا شروع کیا، اور جب 100 برس گزرے ہیں، سن 1701 عیسوی آتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آج ہمارا کاروبار پورے ہندوستان کے اندر پھیل چکا ہے، لہذا ان کی غلط نظریں حکومتوں کے اوپر پڑنی شروع ہو گئی۔ سیاست کے اندر وہ داخل ہوئے کہ جہاں پر بھی قبضہ ہو سکے، جس محلے کے اندر اور جس صوبے کے اندر، جس علاقے کے اندر قبضہ ہو سکے، وہاں کی حکومت کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا جائے۔ اس طریقے سے اس انگریز نے اس ہندوستان کے اندر تسلط پانا شروع کیا ہے اور سیاست کے اندر وہ داخل ہوا ہے۔ اب میری یہ بات سن کر بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مسجد کے اندر سیاست کی بات کیوں؟ مسجد کے اندر یہ دنیاوی بات کیوں؟ یاد رکھو سیاست دین کا ایک شعبہ ہے۔ جب جب مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بھلایا ہے تبھی یہ مسلمان فساد اور برباد ہو گیا ہے۔ جب مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے تو آج تباہی اور بربادی اس کے دہانے پر ہے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ اور فسانے کو بھول جاتی ہے عذاب اس کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ آج اسکول اور کالجوں کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بچے جو مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے تھے، اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، آج مسلمانوں کے ناموں کو اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخی کتابوں کو ان اسکول اور کالجوں سے ہٹا دیا گیا۔ اس لیے آج ہمارے بچوں کے سامنے اگر آپ تذکرہ کریں گے جنگ آزادی کے اندر حصہ لینے والے ان اسلاف کا تو انہیں صرف مہاتما گاندھی ہی نظر آئیں گے، انہیں ٹیپو سلطان اور دوسرے مولانا قاسم نانوتوی، صلاح الدین ایوبی، یہ ان کے تذکرے ان کے سامنے نہیں آ رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے تو دور کی بات، آج 99% مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا چکا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس ہندوستان کے اندر جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کے اندر اگر آج ہم چین اور سکون کا کچھ سانس اگر لے رہے ہیں تو یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی دین ہے، علماء کی قربانیوں کی دین ہے۔ ان علماء نے، ان اسلاف نے اس ہندوستان کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے برادران ملک نے اس ہندوستان کے لیے قربانی نہیں دی ہے، لیکن ایک بڑا وافر مقدار میں ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا اس کے اندر شامل ہے۔
جب انگریز اس ہندوستان کے اوپر تسلط ہونا اس کا شروع ہوا تو اسی وقت میں 1701 عیسوی کے بعد شاہ عبد الرحیم کے گھرانے کے اندر ایک محدث پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کو پورا ملک اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جنہوں نے باہر ملکوں کے اندر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہمارے اس ملک ہندوستان تک پہنچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد میں جب انگریز بڑھتا گیا اور ٹیپو سلطان نے جگہ جگہ اپنی لڑائیاں ان کے سامنے لڑی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کے اندر جاتے ہیں، جذبے کے اندر آتے ہیں، جذبہ حریت کے اندر آتے ہیں، اس وقت میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وقت بہت کم ہے اور طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ 15 اگست آپ کے سامنے ہے اور ہر سال یہ موقع آتا ہے۔ اس موقع پر جہاں آپ اپنے لاکھوں اور ہزاروں روپے بینڈ باجوں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، ان ہزاروں روپیوں کو ایسے پروگراموں کے اندر خرچ کیا جائے جہاں پر آپ کے سامنے اس ملک ہندوستان کی تاریخ کو بیان کیا جائے، جہاں پر آپ کے سامنے آپ کے اسلاف کی قربانیوں کو پیش کیا جائے، تاکہ آپ کی آنے والی نسل جانے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور ہمیں اس ہندوستان کی خاطر آگے کیا کرنا ہے، اور کس طرح ہم اس ہندوستان کے اندر آزادی کے طور پر رہ سکتے ہیں، آزادی کے طور پر سانس لے سکتے ہیں، کس طرح آزادی کے ساتھ ہم اس ہندوستان کے اندر جی سکتے ہیں۔ اور اسلام آپ کو اس کا سبق دیتا ہے، مساجد کے اندر ہو یا مدارس کے اندر ہو یا آپ اپنے گھرانوں کے اندر ہو، آپ اپنے محلوں کے اندر ہو، آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں، تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح ہم اس ہندوستان کے اندر آزاد ہیں اور کس طرح آزاد رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے دوستو، آج سے 300-400 سال قبل جس طرح ہندوستان غلام تھا، ایک نظر سے اگر آپ دیکھیں آج بھی ہندوستان غلامی کی راہ پر ہے۔ آج منظر تو وہی ہے، منظر وہی ہے، صرف ستمگر بدل گئے ہیں اور ہمیں ان ستمگروں کو ختم کر کے منظر وہی پیش کرنا ہے۔ آج بھی ہم انہی مجاہدوں کے اور انہی بزرگوں کے سپوتوں کے اندر ہیں۔ آج ہمیں بھی وہ قربانیاں یاد رکھنی ہیں اور اپنے دل کے اندر حب الوطن من الایمان، ایمان کا ایک حصہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے ملک کے ایک ایک حصے سے محبت کریں اور اس کو اجاگر کریں، ترنگا اپنے گھروں کے اوپر لہرائیں اور ثابت کریں کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اصلی شہری ہیں، کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں بلکہ اصلی شہری ہیں۔ جتنا دوسروں کا حق ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارا اس ملک ہندوستان کے اوپر حق تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ مجھے اور